اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 اینڈ 42 وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت کر رہے ہیں ان سب بات۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے 70۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ بندوں نے اور اس کے باپ نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صحیح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہیں اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے۔ تو وہ بندوں نے اور اس کے والد نے کہا، انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رب ہونے کی گواہی دینے کے لیے یہ بیان کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ یہ وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کو بتاؤں گا وہ کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جبکہ یہ ساری قوم وہاں پر موجود نہیں تھی جہاں پر بت رکھے جاتے تھے، اور صرف ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے، یعنی آ کے اس سے پوچھیں کہ یہ چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا، اور وہ بڑا بت جواب دیتا کیا وہ لوگ دیکھ لیں۔ یہ چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا، یعنی وہ ساری قوم آ کر بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ یعنی وہ نہیں سمجھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اس آدمی کے بارے میں بولنے لگے کہ وہ ظالم تھا۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ بولے کہ یہ بتوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو جو حقیقت تھی وہ لوگ بیان کرے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لانے کا حکم دیے ہیں، جو بھی قبیلے کے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، وہ ایسی خبر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے وہ قوم پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے۔ اس سردار کے اوپر ڈال دیے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ وہ بت سے پوچھ لو، بولے، جو کہ سب سے بڑا تھا،
کہ اس سے پوچھ لو وہ بولتا کیا دیکھو۔ تو وہ قوم کے دل میں کیا بات آئی، یہ سن کر وہ بولے، وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقع تم خود ہی ظالم ہو، یعنی اپنے آپ سے بول لے رہے ہیں کہ واقع تم ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، یعنی انسان شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے تو پھر پلٹ کے اسی کی طرف جاتا ہے، اور بولے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہی قوم سے پلٹ کر سوال کیے کہ جو چیز کی تم پوجا کر رہے ہو وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ تم کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی، کچھ بھی نہیں دے سکتی، پھر اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اس طریقے کا سوال بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کرے ہیں۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا، اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور جب آگ کا الاؤ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگ سے بولتے ہیں کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور بے ضرر بن کر رہ جائے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم نے کہا، ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے ابراہیم کے ساتھ برائی کرے مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی یہ چاہت کو یا ان کی یہ خواہش کو ہم پوری ہونے نہیں دیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تائید میں، اللہ ہونے، خدا ہونے میں تائید کرتے ہوئے اس طریقے سے یہ آیت پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اسی زمانے میں جب آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا تو نمرود بادشاہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکم کو پوری طریقے سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس کی موت ایک مچھر کے ذریعے سے کر دی۔ کس کی موت؟ نمرود کی موت۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا اور اس کی زندگی وہیں پر ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس بندے کا نفع چاہتا ہے نفع دیتا ہے اس کو، جس کا نقصان کرنا چاہتا ہے اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آؤں گی میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔